MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آج دین کو نہیں مانتی، دنیا کا مطلب کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ۔ چونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، دیندار تھے، تو تھوڑا بہت ہم لوگ جمعہ کو نماز پڑھ لیے، یا یہ کہ زیادہ دیندار ہے تو 4-5 وقت نماز پڑھ لیے، 2 وقت 5 وقت، ہماری دینداری اتنی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب کاروبار میں آئے تو اللہ نہیں ہے وہاں پہ۔ اسی لیے ہمیشہ علماء رمضان میں بیان کرتے، بھائی مسلمان صرف رمضان میں ہی نہیں ہوتا، رمضان کے بعد بھی مسلمان ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں الگ ہو گئی، جبکہ ہماری زندگی، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے چینی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، اللہ کیسے قبول کریں گے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، دھوکہ دے کے کھا لیے، جھوٹ بول کے کھا لیے، چوری کر کے کھا لیے، کیا کیا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ تو معلوم ہے آپ، سبحان اللہ، یہ کون سی زندگی کے لیے لوگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو بھائی، دنیا میں جو کلچر چل رہا ہے وہ تو دنیا اللہ کو نہیں ماننے والی دنیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا، اور جو مسلمان ہیں ان کی حالت تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے مسلمانوں کی حالت۔ لیکن مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں مانتا، کیوں؟ کہ سائنس اتنا ڈیولپ ہو گئی کہ لوگوں کے عقیدے پورے گڑبڑا گئے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے تک چاند کی پوجا ہوتی تھی، اب 1972 میں امریکہ، یورپ والے، سب سے پہلے رشیا والوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم چاند پہ چلے گئے، پیشاب وشاب کر کے آ گئے، وہاں پہ پیخانہ کر کے آ گئے۔ تو اب مسئلہ ہو گیا، وہ لوگوں کو جو سالوں سے چاند کی پوجا کرتے تھے، کیا کریں گے بیچارے؟ وہ تو لڑنے ماننے، غلط پکارا، تھوڑے دن کرے ہوں گے، لیکن ایک نسل، 2 نسل، تیسری نسل آ گئی تو وہ تو بول رہی کہ بھائی یہ تو پکی بات ہے، یہ سب تم بیکار لوگ، گڑبڑ، تمہاری کتاب بھی ختم، تمہارا عقیدہ بھی ختم۔ تو سیکولرزم، اب ان کو، وہ لوگ تھے کرسچن، وہ لوگ تھے ہندو، وہ لوگ تھے بدھسٹ، اور چاند کی پوجا کر رہے، اور سائنس بول رہی کہ بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائی چاند تو ایک زمین کا ایک حصہ ہے، زمین کے جیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی نگرانی سے دور، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شیطان پہ لعنت کرے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا جو عنوان مسجد والوں کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا گیا وہ یہ ہے کہ سود، انٹرسٹ، وڈی، اس کی ماڈرن شکلیں کیا ہیں؟ انٹرسٹ، وڈی۔ 100 سال پہلے جب بینکوں کا سسٹم جاری نہیں ہوا تھا تو کسی آدمی کے متعلق یہ بولتے کہ یہ آدمی وڈی لیتا، سود لیتا، انٹرسٹ پہ لیتا، تو لوگ اس کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ وہ زمانہ میں بھی دیکھا کہ ایسے ہی
کبھی کسی کو گالی دینا ہوتا تو وڈی کھاتا بولے تو پھر اس کو دوسری کوئی بھی گالی دو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی سود کھاتا، حرام کھاتا، وڈی کھاتا بولے تو غصہ آتا، لڑنے ماننے مننے تیار ہو جاتے۔ یہ زمانہ میں 50 سال پہلے میں دیکھا تھا۔ بینکنگ کا سسٹم تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوا تو اس کے بعد سے یہ چیز ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، آپ کو تعجب ہے کہ آج سود کامن ہو گیا اور دنیا ایکسیپٹ کر لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچے آپ لوگ؟ نہیں سوچے آپ لوگ؟ سوچئے۔ دنیا میں سیکولرزم آ گیا، ہندو نہیں ہے۔ پالیٹکس کے لیے ہندوازم استعمال ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ہندوستان چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر ان کو ہندو بولنے، پتھر کی پوجا، گنیش کی پوجا اور پھر جو گائے کی پوجا وغیرہ ان کو لوگوں کے سامنے بولنے بھی شرم آتی، کیونکہ بہت سی سائنس اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ لوگ سوال کرتے کہ بھئی یہ کیا ہے گائے پتھر، تو شرم آتی ان کو، نہیں بول سکتے وہ لوگ فخر سے۔ کل کی ایک نیوز تھی اخبار میں کہ یورپ میں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں، کل کی نیوز امریکہ میں، ایسے ہی اخبار دیکھ رہا تھا میں 2-4 منٹ، تو اس میں وہاں کی جو ہندو تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے ایک بیان جاری کیا کہ مسلمانوں کی جو پریئر ہالس ہے وہ نوجوان لوگوں سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، اور ہمارے جو ہندو ٹیمپلس ہیں یا ایک پریئر ہالس ہیں وہاں پہ چند پرانے بوڑھے لوگ ہیں، نیو جنریشن کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، حقیقت بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو سسٹم آ گیا سیکولرزم، یعنی مطلب اللہ کو نہیں ماننا، دین کو نہیں ماننا، دین الگ ہے، دین مسجدوں کا معاملہ ہے، گھروں کا، مارکیٹ کا، سیاست کا نہیں ہے معاملہ، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں۔ ہندوستان، پاکستان، سعودیہ، قطر، کویت کے مسلم بادشاہ ہے، نماز پڑھتے وہ لوگ، لیکن حکومت کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے تو وہاں پہ تو بولتے کہ بھئی یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ سپریشن جو ہے نا یہ ہو گیا۔ تو دنیا جب سے اللہ کا انکار، دین کا انکار، کرسچینٹی بھی کرسچن نہیں ہے، آج کل یورپ میں سارے کے سارے یورپ میں ایتھیزم ہے، وہ ان کے کھانے میں پہلے آپ لوگ جو لوگ 50 سال کے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے پاسپورٹ میں پہلے زمانے میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ریلیجین کیا ہے، مسلم، ہندو، کرسچن لکھتے تھے۔ اب اس کے بعد اس کا ویلیو ختم ہو گیا تو وہ کالم ہی نکال دیے۔ اب تو دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، آج کل تو جنڈر بھی نکال دیے، مرد عورت کا بھی ختم ہو گیا معاملہ، تو جنڈر مینشن کرنا بھی ختم ہو گیا آج کل، اسی لیے مرد سے شادی کر سکتا، عورت سے شادی کر سکتی، یہ لیگل ہے، تو دنیا ترقی کر رہی ہے، تو جنڈر بھی نکال دیا۔ آج کل امریکہ میں جو چیز ہوتی وہ تھوڑے دنوں کے بعد پوری دنیا میں آ جاتی، تو وہاں پہ یہ پاس ہو گیا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ یہ نہیں بولنا کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، بچے کو چھوڑ دینا، نیوٹرل بولتے اس کو، این لکھ دیتے اس کے ڈیٹ آف برتھ میں۔ کیا کرنا، 18 سال کے بعد ان فیصلہ کرنا کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں بول کے۔ تو اگر بچہ فیصلہ کرے کہ میں عورت ہوں تو پھر آپریشن وغیرہ کرا کے اس کو بچی بنا دیتے، اور اگر بچی فیصلہ کرے کہ مجھے مرد رہنا ہے تو آپریشن کرا کے اس کو مرد بنا دیتے۔ یہ چل رہا ہے، میں کوئی چیز آپ کو نہیں بول رہا ہوں، اور آج کے زمانے میں فنگر پرنٹ پہ آپ کی ساری دنیا آپ کے انگلی کے کونے پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں۔ مجھے اتنی سب باتیں بولنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ مجھے درس، آج خطبہ میں جب سے مجھے عنوان دیا گیا میں سوچ رہا تھا کہ میں بولوں کیا لوگوں کو، کیونکہ یہ معاملات تو ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں، ایک کلاس بی کام کی، کامرس کی کلاس میں چلانے والا مسئلہ تھا یہ، لیکن اب جمعہ کا خطبے میں دے دیا گیا تو میرا فرض ہے کہ میں سمجھاؤں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، تو دنیا آج دین کو نہیں مانتی، دنیا کا مطلب کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ۔ چونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، دیندار تھے، تو تھوڑا بہت ہم لوگ جمعہ کو نماز پڑھ لیے، یا یہ کہ زیادہ دیندار ہے تو 4-5 وقت نماز پڑھ لیے، 2 وقت 5 وقت، ہماری دینداری اتنی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب کاروبار میں آئے تو اللہ نہیں ہے وہاں پہ، اسی لیے ہمیشہ علماء رمضان میں بیان کرتے بھائی
مسلمان صرف رمضان میں ہی نہیں ہوتا، رمضان کے بعد بھی مسلمان ہوتا. تو یہ سب چیزیں الگ ہو گئی. جبکہ ہماری زندگی، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے چینی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، اللہ کیسے قبول کریں گے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، دھوکہ دے کے کھا لیے، جھوٹ بول کے کھا لیے، چوری کر کے کھا لیے، کیا کیا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو. تو معلوم ہے آپ، سبحان اللہ، یہ کون سی زندگی کے لیے لوگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھو بھائی، دنیا میں جو کلچر چل رہا ہے وہ تو دنیا اللہ کو نہیں ماننے والی دنیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا، اور جو مسلمان ہیں ان کی حالت تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے مسلمانوں کی حالت. لیکن مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. کیوں؟ کہ سائنس اتنا ڈیولپ ہو گئی کہ لوگوں کے عقیدے پورے گڑبڑا گئے. مثال کے طور پر ایک زمانے تک چاند کی پوجا ہوتی تھی. اب 1972 میں امریکہ، یورپ والے، سب سے پہلے رشیا والوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم چاند پہ چلے گئے، پیشاب وشاب کر کے آ گئے، وہاں پہ پیخانہ کر کے آ گئے. تو اب مسئلہ ہو گیا، وہ لوگوں کو جو سالوں سے چاند کی پوجا کرتے تھے، کیا کریں گے بیچارے؟ وہ تو لڑنے ماننے، غلط ولط پکارا، تھوڑے دن کرے ہوں گے، لیکن ایک نسل، دو نسل، تیسری نسل آ گئی تو وہ تو بول رہی کہ بھائی یہ تو پکی بات ہے، یہ سب تم بیکار لوگ، گڑبڑ، تمہاری کتاب بھی ختم، تمہارا عقیدہ بھی ختم. تو سیکولرزم، اب ان کو، وہ لوگ تھے کرسچن، وہ لوگ تھے ہندو، وہ لوگ تھے بدھسٹ، اور چاند کی پوجا کر رہے، اور سائنس بول رہی کہ بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائی چاند تو ایک زمین کا ایک حصہ ہے، زمین کے جیسا ہے. ہم لوگ جا کے وہاں پہ جو ہے نا فارغ ودیغ ہو کے آ گئے، وضو کر کے آ گئے. اب تو پھر ان کا مسلمان ہونا چاہیے، ان کو، وہ نہیں ہو سکتے مسلمان. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے یہ بات، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْأَنفُسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. آپ کو پتا ہے میرے عزیز دوستو، ہمارا اسلام سچا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان سچے نہیں ہیں. اسلام بہت اچھا دین ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بدماش ہے. یہ الگ بات ہے. تو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ بولے آہستہ آہستہ، آیت ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْأَنفُسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ، کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو ایسی ایسی نشانیاں بتاتے جائیں گے کہ ہر آدمی کے دل سے پتہ چلے گا کہ یہ سچ ہے، قرآن سچ ہے، اللہ کے رسول سچ ہے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ سچا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے. آج کوئی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا، یقین اٹھا کے، انکلوڈنگ مسجد حرم کے امام ہو یا کہ دوسرے جگہ کے ہو، یہ بول سکتے کہ میں سود سے نہیں بچتا. مجبوری کی شکل میں، کوئی ایک شکل میں ان کو اللہ تعالیٰ گناہ سے معاف کر دیں گے، لیکن میں بچ گیا، میں اس سے ڈیل نہیں کرا کبھی، بول کے کوئی بول سکتا کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سیلریز ہے، بزنس ہے، ٹریولنگ ہے، کیا چیز نہیں ہے، سب بینکوں کے اندر میں کیسے آگے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میں نہیں بول سکتے؟ بول سکتے کوئی بول سکتے؟ مولانا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، دیندار ہے، 24 آورس مسجد میں رہتے، لیکن جا کے ٹیوشن پڑھاتے، بچوں کو پڑھاتے، وہاں سے جو پیسے دینے والا ہے ان سود خور ہوتا. اب ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے وہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ سسٹم کیسا ہے. یہ میں حدیث کیوں ذکر کیا آپ کے سامنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بتانے کے لیے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. ہم لوگوں کو ڈیولپ، آج تو سائنس ڈیولپ ہوتی چلے گی نا، تو اسلام غلط ہے بلکہ ثابت کرنا چاہیے. جتنا سائنس ڈیولپ ہوتے جا رہی اتنا پتہ چل رہا کہ اسلام سچا ہے، اتنا پتہ چل رہا کہ اسلام سچا ہے. آپ کو معلوم، اب میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اسلام سچے کی بات آ گئی تو میرے کو تو سود پہ بات کرنا ہے، اس پہ بہت، وہ خود ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. تو اسلام سچا ہے تو وہ حدیث میں بولا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، کوئی نہیں بول سکتا کہ میں سود سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ 100 سال پہلے کوئی آدمی بول سکتا تھا ہوں گا، لیکن اب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئیں گا، ایک زمانہ آئیں گا، ہر آدمی سود میں انوالو ہوں گا. اگر نہیں بھی انوالو ہوا تو اس کی دھول اس کو لگ جاتی ہے. انوالو نہیں ہوا تو مثال کے طور پر میں ڈائریکٹلی سود نہیں لیا، لیکن میں کسی بچوں کو پڑھا کے یا کہ کام کر کے سود والوں کا پیسہ لے لیا میں،
سمجھ میں آ رہا؟ تو حدیث میں ہے یہ. تو علماء کرام بولے کہ سوچتے تھے کہ یہ زمانہ کب آئیں گا بول کے، لیکن 100 سال پہلے محمد حیات السندھی بلکہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام سنے، ان کے استاد بولے میں سمجھتا ہوں کہ آج زمانہ آ گیا ہو. 100 سال پہلے بولے. کس کے استاد؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، مطلب سعودیہ. وہاں پہ فیل کر رہے تھے انہوں لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے سود کو حلال کر دے. تو یہ حدیث اس کے بعد وہ بیان کرتے، حدیث کی شرح لکھے انہوں، نسائی کی حدیث کی شرح لکھے. حدیث کی شرح میں لکھتے اللہ بچائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی، زمانے میں یہ پہنچ گیا اور سب لوگ کچھ نہ کچھ اس سے اٹیچ میں ہے آج. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، سمجھ میں آ رہی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ سود پھیلا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ پھیل جانے سے چیز حلال نہیں ہوتی، یہ پھیل جانے سے چیز حلال نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی ہم کو ابھی ہے، ہم بولتے نا ہم اہل حدیث ہیں، ہم بولتے نا کہ ایک فرقہ ہے جو نجات پہ پائیں گے، نجات پہ رہے گا. وہ خالی نماز میں ہی ہے کیا وہ اہل حدیث ہے کہ سنت کی پابندی؟ دین ہمارا نماز سے باہر بھی ہے نا، وہاں سب ہم بنا دین سچائی بتانا ہم لوگوں کو، قربانی دینا، وہاں پہ بھی غربت میں گزارنا، کاروبار چھوڑ دینا، بینکوں کا ڈیل نہیں کرنا. کتنے فون روزانہ مولانا لوگوں کو فون، میں تنگ آ گیا آپ لوگوں کا فون اسی لیے آتا مولانا کو کہ کیا تو بھی ایک گنجائش نکال کے حرام کو حلال کرو، بلکہ بھائی مجھے بچا دو، میرے کو چھوڑ دو کم از کم. کوئی بھی دین، میرا ایمان کیسا زیادہ ہونا، میرے پیسے زیادہ خرچہ کیسا ہونا، میں اسلام کی خدمت کیسا کرنا، قربانی. کوئی عورت کا فون نہیں آتا، کوئی مرد کا فون نہیں آتا. جس کا بھی فون آتا مولانا میرا وہ کاروبار کر رہا ہوں، وہ بلڈنگ میں 5 کروڑ لگ گئے، تھوڑا کنسیشن نکالنا ہے، وہ بینک کے بغیر نہیں بننے کمپلیٹ ہونے والا ہے، مولانا کچھ تو نکالو آپ. اب مولانا کوے کو حلال کرنے کی ذمہ داری مولانا کے سر پہ. جو چیز بھی حرام ہے اس کو حلال کرنے کی گنجائش. اب ہوں گے بہت سے مولانا لوگ بیچارے آدھا علم رہتا ہے، بھائی مجبور دکھ رہا رو رہا بیچارہ، چلو چلتا بولتے. لیکن دین ایسا نہیں ہے نا کہ کسی کے جذبات سے متاثر ہونے کا نام. ہم تو یہ بولتے کہ بھائی وہ 4 کروڑ بیچ کے 3 کروڑ میں نکل جاؤ، حرام میں کہیں کو پڑتے. بھائی یہ 3 کروڑ اللہ تعالیٰ دیا تمہارے کو، اور دیتا اللہ تعالیٰ، آج نہیں تو نہیں دیتا، کل دیتا. مر جاتے نا لوگ. فلسطین غزہ میں روزانہ ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے، اور ہم لوگ جو ہے نا بلڈنگ بنانے کے لیے سود میں جانا چاہ رہے، شادی کرنے کے لیے سود میں جانا چاہ رہے. اب کیسا سمجھانا لوگوں کو؟ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، لکھ لیجئے. صحابہ کے پاس لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل کیسا ہے، جنت میں جانے والا کیسا ہے، یہ کام کرے تو کیا ملنے والا ہے، وہ یہ پوچھنے کے لیے آتے تھے. اور مولانا لوگوں کے پاس آج جتنے بھی فتوے گنجائش مانگنے کے لیے، کٹ مارنے کے لیے، نکلنے کے لیے گلیوں میں سے، اور مولانا کے سر پہ رکھ کے خود بچ جاتے. اور یہ مولانا لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور جا کے بولو اب جتنے مولانا لوگوں سے آپ فتوے پوچھتے کہ ہم تو بچنے والے ہیں، آپ پکڑے جانے والے ہیں. میں بچ جاتا ہوں. میں بولا بھائی نہیں، وہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارے پاس حرام ہے، ہم کیوں پکڑے جائیں گے؟ تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، سود اور انٹرسٹ کرسچینٹی میں، ہندوازم میں، بدھزم میں، اسلام میں، ہر ایک میں حرام تھا. جب تک یہ لوگ ہندو تھے، جب تک یہ لوگ کرسچن تھے، جب تک یہ لوگ بدھسٹ تھے، جب تک ان لوگوں کو آخرت کا الگ، اگرچہ کہ وہ لوگ غلط دین پہ تھے، لیکن پھر بھی یہ کہ دین تھا، ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم کو مننا ہے، انسانیت ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یہ تھا ان کے پاس. لیکن سیکولرزم آ گیا، خالی دنیا کے لیے جو عیش کرو، اس دنیا کے لیے لائف از ویری شارٹ، انجوائے دا لائف، یہ ہے آج کل کا سلوگن. اور پورے اسکولوں میں، کوئی بھی اسکول میں، پوری دنیا کے کسی بھی اسکول میں بچہ آپ کا KG میں جا کے PhD تک گریجویٹ بن جاتا، انجینئر، ڈاکٹر، BCom، IIT سب پڑھ سکتا ہوں. لیکن کسی سلیبس میں دنیا کے وہاں پہ اللہ، خدا، دین بول کے نہیں پڑھایا جاتا. ہندوازم بھی نہیں پڑھایا جاتا، کرسچینٹی بھی نہیں پڑھایا، کچھ بھی نہیں. کیونکہ پوری دنیا کا سسٹم ہی سیکولرزم پہ بنا دیا گیا. سیکولرزم کا مطلب آخرت نہیں ہے، دین نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، جیو عیش کرو، یہ ہے. تو ہمارے بچوں کو ایسا تربیت کر دی گئی، پوری انسانیت کو یہ ترتیب کر دی گئی، یہ ایسا کہ بھائی دنیا مر رہی مرنے دو، جل رہی جلنے دو، ہم مزے سے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم عیش میں ہیں، وہ کافی ہے. یہ ہے دنیا کا سسٹم.
یہ میں اس لیے بیان کیا کہ یہ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو سود کئی کو پھیل گیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں، یا ایھا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن میں ایک آیت ہے، آیت المداینہ، بلکہ قرض لینے دینے کی روایت آیت سب سے لمبی آیت ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ تو اللہ تعالیٰ لین دین کے مسائل کے متعلق سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑے احکام بیان فرمائے۔ آگے چل کے بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود نہیں لو، یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا۔ بولے یہ نہیں کرو، سود لینا دینا نہیں کرو، جو سود لینے دینے والا ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والا ہے انہیں۔ مطلب چھوٹی چیز نہیں ہے، چوری کر لیا، دھوکہ دے دیا، غلط بول دیا کسی کو کچھ، یہ غلطیاں ہیں، لیکن اتنا بڑا کہ سود لینے والا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جنگ میں اتر جاتا ہوں، اللہ رسول سے جنگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود لینے والے وہ جو ہے نا قیامت کے دن ایسا بے عقل کے بے ہوش کے انداز میں اٹھیں گے وہ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، جب ان سے بولا گیا کہ بھئی یہ سود حرام ہے تو وہ لوگ کیا بولے؟ آج کا پورے بچے یہی بولتے ہیں، میرے کو آپ کے بڑے چھوٹے مسلمان غیر مسلم سب یہی بولتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بھائی ہم لوگ سبزی بیچ رہے، سبزی دیے، پیسے لیے، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی 1 لاکھ روپے دیے، 1.25 لاکھ روپے لیے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی وقت بول دیے تھے۔ یہ بدماش کیا بولتے ہیں؟ بزنس میں بھی سود میں کوئی فرق نہیں ہے بولتے، انما البیع مثل الربا۔ تو اللہ تعالیٰ تفصیل میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ بولتے احل اللہ البیع، دیکھو بھائی بزنس اللہ حلال کر دیے، وحرم الربا، ربا حرام، ناٹ الاؤڈ ایٹ آل۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف امرہ الی اللہ، حکم آ گیا، اب جو لے لے وہ کامیاب، جو نہیں لے وہ بدماش۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات بھائی کیا فرق پڑتا؟ آپ کار کرائے پہ دیتے 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے بعد آپ کرائے کا کار کا 5,000 روپے کرایہ لیتے، میں بھی کیا کہہ رہا 5 لاکھ روپے دیا، 1 مہینے کے بعد 5,50,000 روپے لے لیا، ایکسٹرا لے لیا، کیا اس میں فرق ہے؟ یہ لوگوں کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، لوگو تم لوگ انٹرسٹ ڈیل کرتے تھے، جب اسلام آیا تو لوگ کفر کی حالت میں انٹرسٹ سے ڈیل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذروا ما بقی من الربا، تم لوگ یہ انٹرسٹ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، ایمان لائے تو، ایمان ہے تو انٹرسٹ نہیں، ایمان ہے تو انٹرسٹ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے چلتے چلتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، انٹرسٹ کو برباد کر دیتے، جہاں پہ انٹرسٹ آتا وہ اس کو برباد کر دیتے اللہ تعالیٰ، جو بھی پروجیکٹ میں آتا، جو بھی بزنس میں آتا، جو بھی ڈیلنگ میں آتا، اللہ اس کو ختم کر دیتے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات میں کیا ہوتا؟ 1 وے رہتا، جاتا آتا کچھ بھی نہیں، انٹرسٹ میں کیا ہوتا؟ 1 لاکھ روپے جا کے 2 لاکھ روپے آتے، ایکسٹرا آتا رہتا۔ تو اللہ کیا بول رہا؟ الٹا ہے، صدقہ 1 لاکھ دیے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اللہ اس کو ڈیولپ کرتے، صدقہ وہ بڑھتے رہتا، لیکن انٹرسٹ والے اندر ہو جاتے، ڈوب جاتے، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ بھی انٹرسٹ میں انوالو رہتے ہیں، شروع میں تو ان کو بہت کچھ دکھتا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یا تو وہ ڈوب جاتے یا تو ان کو ڈبا دیا جاتا بینکوں کی طرف سے۔ میں اس کے آگے ہو سکتا کہ میں اس کی تفصیلات بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا متعلق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لعن الذین کفروا علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ نے ان پہ لعنت کر دیا پیغمبروں کے زبانوں پہ۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدماشی کرتے تھے، اس میں سے ایک چیز تھی وَأَخْذِهِمِ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
یہ لوگ انٹرسٹ ڈیل کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا، ان کو گناہوں میں ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی نگرانی سے دور، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور. اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شیطان پہ لعنت کرے تھے، رجیم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ منہ کلا، کھلانے والا، مطلب کوئی سود لے رہا، کوئی سود دے رہا، دینے اور لینے والے پہ. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، ڈاکومنٹیشن کرنے والا. دو آدمی ایک سود دے رہا، ایک سود لے رہا، بیچ میں ایک آدمی اس کی فائلنگ کر رہا، اس کا ڈاکومنٹیشن، اس کے بارے میں تفصیلات لکھ رہا، یعنی مطلب کام اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا. وشاہدی، اچھا لکھا، دو آدمی بھائی تم آؤ گواہ بن جاؤ، ان کو بھی، سب کو. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، جتنے لوگ شامل ہوئے اس کے اندر سب پہ اللہ کی لعنت ہے. وہم سوا، کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب برابر ہے، کم زیادہ نہیں. وہ دینے والے کو زیادہ، لینے والے کو کم، وٹنس کو نہیں، سب مل کے پروجیکٹ چلا رہے. ایک بھی بیچ میں نہیں رہا تو پروجیکٹ میں کیا ہوتا؟ خلل آتا. تو سب برابر ہے اس کے اندر. وہم سوا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ دنیا میں، زمین پہ اس سے بڑے گناہ نہیں ہیں. 7 گناہ تو بہت ہیں لیکن ہائی لیول کے گناہ. الشرک باللہ، سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. بھائی اللہ پیدا کیا، اللہ کھانا دیا، اللہ رزق دیا، اس کو چھوڑ کے دوسروں کو عبد القادر جیلانی ہے یا کہ پتھر ہے، گنیش ہے، جو بھی ہے، بیچ میں لوگوں کو لانا، یہ تو اللہ کے ساتھ بڑی نافرمانی ہوئی نا. تو الشرک باللہ سب سے بڑا گناہ. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں میں سے الشرک باللہ. اس کے بعد السحر، جادو کرنا. جادو کرنے والے جنگلوں میں بیٹھ کے جنوں سے دوستی کر کے شرک کرتے، ان لوگ کر کے لوگوں کو ستاتے. السحر باللہ. دوسری چیز ہو گئی السحر. وقتل النفس التي حرم اللہ، کسی کو قتل کرنا بلا وجہ کے. جنگ ہے، الگ ہے معاملہ ہے، لیکن ایسے ہی لڑائی ہو گئی، بم لگا دیے، کچھ بھی بلا وجہ کے، وہ قتل النفس، قتل کر دے آپ. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. واکل الربا، اس کے بعد کیا بولے؟ اکل الربا، انٹرسٹ کھانا. سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ. شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا. تو اکل الربا نہیں کھانا ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سود کی جو ہے نا 73 بابا، سود ایک شکل میں نہیں ہے، انلیمیٹڈ شکل. اللہ کے رسول بولے 73 ڈورس میں، ڈورس ہیں سود کی، ایک ایک ڈور میں سے گھسے تو نکلتے کہیں دوسرے جگہ جا کے. 73 بابا. زنا سے بھی بدتر ہے، ایسرها ان ينكح امہ، ماں کے ساتھ زنا کرنا، اس سے بھی بدتر ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، لوگ جو بھی خواب دیکھے تو بیان کرتے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کرتے. ایک دن اللہ کے رسول نے کہا میں خواب دیکھا. بہت لمبی حدیث ہے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے. 2 آدمی آئے، مجھے لے کے گئے. بولے کہاں؟ بولے نہیں چلو انطلق. لے کے گئے. جاتے جاتے ایک آدمی کے پاس پہنچے. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک دوسرا آدمی اس کے سر پہ پتھر ڈالتا، سر چپک جاتا، وہ پتھر لڑک کے دور جاتا. پھر وہ آدمی جا کے وہ پتھر لے کے آتا، لے کے آنے تک اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہوتا، پھر پتھر ڈالتا، پھر چپک جاتا، پھر وہ لڑک کے جاتا، پھر لاتا. یہ کام کنٹینیوس ہے. میں بولا یہ کیا ہے؟ انطلق انطلق. نہیں چلو، بولے لے کے چلے. آگے گئے. ایک آدمی کو ایسا سلائے ہوئے تھے، یعنی اس کی منڈی نیچے تھی، اوندھا. اس کے بعد بڑے بڑے
کیا بولتے ہیں کلوپ. کلوپ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ہک. ایسے ہک لگا کے جو ہے نا ادھر سے کھینچتے تھے ادھر تک لے کے آ رہے تھے, پھر یہ چھوڑتے یہ ایسا ہو جاتا, پھر ادھر سے کھینچ کے ادھر لگاتے, پھر یہ چھوڑ دیتے یہ ایسا ہوتا, پھر یہ ناک کھینچ کے ادھر لگاتے, پھر چھوڑتے ایسا ہو جاتا, پھر ادھر سے کھینچتے ادھر یہ ایسے ہوتا, پھر آنکھ اس کا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, دوسرا آدمی یہ کنٹینیو کام کر رہا. اللہ کے رسول پوچھے یہ کون ہے, کیوں ایسا ہو رہا؟ بولے انطلق, نہیں چلو چلے گئے. ہاں اس کے بعد ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, تنور حدیث میں ہے تنور کا لفظ. تنور تمل ناڈو والے اڈلی ڈوسا کھانے والوں کو نہیں معلوم, یہ روٹی کھانے والوں کو معلوم. نارتھ انڈیا میں پٹھانوں کے پاس وہ لوگوں کے ہر گھر میں تنور ہوتا, یا یہ کہ 4-6 گھر والے مل کے ایک تنور بناتے. تنور کا مطلب ہوتا ایک بڑا جو ہے نا گڑا زمین میں, یا ایک زمین کے اوپر جو ہے نا ایک ہول بناتے. گھڑا رہتا نا, گھڑا پانی پینے کا گھڑا, وہ ویسا بناتے. اس کے اندر نیچے سے آگ جلتی, اوپر چھوٹا رہتا, بھاپ زیادہ رہنا, روٹی جلدی پکنا بول کے. تو اس کے اندر کیا کرتے, روٹی لگاتے, نیچے سے آگ لگاتے, اس کے بعد روٹی نکالتے, اس کو بولتے تنور. تو بولے میں گیا, ایک بہت بڑا تنور تھا, اس میں ننگے مرد اور ننگے عورتیں تھیں. نیچے سے آگ لگتی, بھاپ آتی ایسا, تو یہ سب لوگ ویسا اوپر آتے, لیکن وہ تنور کا ہول اوپر کا چھوٹا رہتا, سب پھنس جاتے. پھر آگ کی بھاپ ختم ہوتی, نیچے گرتے, پھر دوبارہ آتی, پھر پھنس جاتی. میں بولا یہ کون ہے؟ بولے چلو انطلق. پھر وہ چلنے لگے. پھر اس کے بعد میں پہنچا تو ایک خون کا تالاب, ندی, جو بھی خون, ایک آدمی وہ خون میں بڑی مشکلوں سے ڈوبتے ہوئے تیرتا, سوئمنگ کرتے ہوئے کونے پہ آتا. کونے پہ جب آ جاتا تو وہاں ایک کونے پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, پتھرے رکھے ہوئے. وہ تھک کے منہ کھولتا نا, پیاس لگتی, تھک جاتا, بولتے پتھر لے کے زور سے منہ پہ مارتا, منہ میں اندر مارتے ہی پریشان ہو کے یہاں بھی موت ہے بول کے پلٹ کے جاتا. پھر کوئی جگہ نہیں رہتی, پھر سم کرتے ہوئے پھر اس کے پاس ادھر آتا بچنے کے لیے, پھر منہ میں پتھر مارتا, پھر وہ جاتا. یہی سچویشن جاری رہتا. یہ لمبی حدیث ہے, میں بولے تک میرا خطبے کا ٹائم ختم ہو جاتا, میں یہاں رک جاتا ہوں. پہلے لمبی, اس کے بعد بھی کئی واقعات ہوئے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو بولے پہلا جو آدمی تھا نا جس کے سر پہ پتھر پٹکتے تھے, وہ قرآن کو چھوڑ دیتا تھا. یذفرہ یسمع القرآن یذفرہ, قرآن کو چھوڑ دیتا تھا. وینام عن صلاۃ الفجر, فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, سو جاتا تھا. مارو سزا. دوسرا آدمی یہ کھینچتے تھے. یہ آج سب کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, سب کے لیے آج جھوٹ بولتا تھا, دنیا میں پھیل جاتی تھی. اللہ کے رسول تو 1400 سال پہلے بولے, سعودیہ میں کوئی جھوٹ بولا, قطر میں مسلمان کے انڈیا پاکستان نے بولا تو دنیا میں پھیلتی تھی نہیں پھیلتی تھی. آج ایک سیکنڈ میں دنیا میں پھیل جا رہی, پھیل رہی. اب آپ دیکھو کیا کیا بولتے واٹس ایپ پہ, آپ کو کیا بھی دکھا واٹس ایپ پہ ڈال دیتے آپ لوگ. اور اسپیشلی جو لوگ باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل کرے تک ہم لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا. کوئی مولانا ہے, کوئی عالم صاحب ہے, کوئی دیندار آدمی ہے, کوئی شریف ہے, کسی کا مدرسہ چل رہا, مسجد چل رہی, وہ مسجد کے پیسے کھا لیے ڈال دیتا ہوں. اس کے بعد دیکھو سب لوگ پھیلاتے بڑی خوشی سے, بہت اچھے آدمی ہیں یہ حافظ صاحب, بہت دیندار ہے, انہوں بیچارے امانت دار ہے, پیسے نہیں کھاتے بول کے ڈالو. آپ کوئی بھی نہیں پھیلاتا, کوئی بھی شیئر نہیں کرتا. یہ ہماری امت کا حال ہے. کسی کے بارے میں بدماشی کی بات بولو, چور بول کے بول دو, جھوٹے ہیں, دھوکہ دیتے بولو, پوری دنیا میں پھیلتا. اچھے ہے بولو, نہیں پھیلاتے ہم لوگ, شیئر ہی نہیں کرتے. میرے کو کبھی ماشاءاللہ یہ لوگ اچھے ہیں بلکہ میرے کو کبھی نہیں آتا. چرا لیے, بدماشی کر لیے, وہ ہو گیا, طلاق ہو گئی, بیوی کو مارے, وہ ڈیلی 50 لوگ بھیجتے. دیکھے آپ مولانا عالم صاحب تھے, بیوی کو مارے کہتے, روزانہ آ رہا. ارے بھائی وہ عالم صاحب اچھے بول کے کبھی کوئی نہیں بولے. بہرحال اس میں سے جو ہے نا بہت سی چیزیں بیان کرتے کرتے
وہ جو تندور میں جو نیچے اوپر ہوتے تھے نا جل کے، وہ تھے زانی لوگ، زنا کرنے والے، لڑکے لڑکیاں، مرد اور عورت، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے، وہ سب کیا ہے وہ لوگ؟ ڈیٹنگ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈس. بخیر آپ لوگوں کی تفصیل پھر میں دوبارہ آیا تو بیان کروں گا. اس کے بعد جو خون میں بہ رہا تھا نا، وہ سوئم کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ سود خور تھا، سود کھانے والا، لوگوں کے خون میں، لوگوں کے خون میں رہتا ہوا. تو ایک میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، ابھی میں ماڈرن ٹائپس آف دا انٹرسٹ میں اس میں نہیں آیا، ابھی وہ بھی آ رہا ہوں میں. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے اقوال ہیں اس بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سود ہے، وہ کافر کفر کے زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد ہو، سود ہے، غلطی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الربا قلیلہ و کثیرہ سوا، ایک پیسے کا ہونے دو، ایک کروڑ کا رہنے دو، ربا انٹرسٹ ہے، وہ سب برابر ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو اب تک نہیں سمجھ میں آیا، اور سمجھ میں آنا آسان بھی نہیں ہے کہ بھئی آخر یہ حرام ہے کیوں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جب کوئی چیز زیادہ پھیل جاتی نا تو پھر اس کی قباحت ختم ہو جاتی. حدیث میں ہے یصبح المعروف منکرا ویصبح المنکر معروفا. آج کل کا حال آپ کے بچوں سے پوچھ لو، آپ جا کے، مسلم کالجز ہو، غیر مسلم کالجز ہو یا حالات ہو، آج کل کے بچے گرل فرینڈ رکھنا ضروری ہے، کلچر ہے. انڈیا میں 50-70% آیا، یورپ میں تو 100% ہے. بلکہ اب میں وہ جگہ کا نام نہیں بولتا، ہمارے بچے پھر کوشش کریں گے معلوم کرنے کے. مجھے معلوم ہے وہ جگہ، وہاں پہ شادی سے پہلے بچہ پیدا کرنا ضروری ہے، تبھی پتہ چلتا کہ مرد ہے، بلکہ نامردی اتنی پھیل گئی. تو جو بچہ پیدا کرا شادی سے پہلے اس کی شادی ہوتی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بعض علاقے ایسے بھی ہو گئے چونکہ برائی کی وجہ سے، پورنوگرافی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے لوگوں کا ختم ہو گیا، مردانہ پن اور زنانہ پن ختم ہو جاتا بے حیائی کی وجہ سے. تو وہاں پہ یہ حالت پہنچ گئی کہ شادی کرنے سے پہلے دیکھنا چاہتے بھائی یہ ہے نہیں ہے سوٹیبل. بلکہ ہمارے زمانے میں تو 40-50 سال پہلے تو کوئی نامرد ہوتا یا ناعورت ہوتی ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. اب آج کل تو ڈیلی، اور شیخ وہ بچہ جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بیوی میں، رات میں فلموں میں بیٹھتا، اس میں بیٹھتا، گیموں میں. ایک تو میں میرے بچے کے کلاس میٹ فوٹو لے کے بھیجا میرے کو نکاح میں، وہاں نکاح چل رہا، ایجاب و قبول چل رہا، ان گیم کھیل رہا موبائل کے اندر. ریئل میرے دوست، میرے بچے کا کلاس میٹ. اب ان نکاح میں ایجاب و قبول میں کئی کو ایجاب و قبول ہو رہا، معلوم آپ لوگوں کو اس کا انٹرسٹ کم ہے، اماں بابا کا زیادہ ہے. اماں بابا چاہتے عزت سے جی لینا بول کے. یہ حال ہو گئی ہمارا سچویشن. تو بوائے فرینڈ کیوں بنا دے معلوم بچیاں؟ صرف بتانے کے لیے کہ میرا بھی ویلو ہے، میرا بھی عزت ہے. لڑکیوں کو بوائے فرینڈ ہونا اپنے سوسائٹی میں، اپنے کلاس میٹس میں کو بولنے کے لیے، میرے کو فون آیا تھا، ہم لوگ باہر گئے تھے انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالنے کے لیے. کلچر بن گیا، فخر. بچوں کا بھی وہی ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے تو نامرد ہے بولتے اس کو. اس کے دوست آ رہے کیا ارے پیسے ہے ڈھلا ہے، تو لائق نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بچی بھی تیرے کو ووٹ نہیں ڈال رہی. تو اسی لیے ضروری بن گیا یہ کرنا. اب ہو گیا نا کرنا. اب مولانا پھنس جاتے ہیں مولانا کے پاس. ارے شیخ نہیں کرے تو ہم کو نامرد بولتے، کالج میں سب مذاق اڑاتے، پڑھائی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، کچھ گنجائش نکالو نا آپ ہمارے لیے. ہم گنجائش نکالو نہیں نکالو، آپ لوگ نکال لیتے. اب کیا کرنا شیخ، مجبوری ہے. تو کیا حلال ہو گیا؟ ایسے ہی ایک ایک گناہ کیا ہوتے جا رہا، کامن ہوتے جا رہا. 1940 میں علی طنطاوی بول کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا ان کا. انہوں لکھے ان کی کتاب میں، ایام من حیاتی کتاب میں لکھے. انہوں سیریا کے تھے. میں انڈیا کی نہیں بات کر رہا ہوں، سیریا کی بات کر رہا ہوں، سیریا لبنان.
انہوں بولے میرے بچپنے میں مسلمان اولا کرسچن بھی تھے وہاں پہ، مسلمان اور کرسچن میں فرق کیا ہے بولے تو کرسچن عورت کیا کرتی، پورا چہرہ پورا باڈی کور کرتی، اس کا چہرہ کھلا رہتا، اس کے ہاتھ یہاں تک کھلے رہتے، تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کرسچن ہے بول کے۔ 1940 میں، اب 2000 میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو اب کیا برائی ایسا پھیل جانے سے کوئی چیز حلال ہو جاتی؟ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی حلال۔ اسی طریقے سے رشوت برائب جس کو بولتے، رشوت ہی بولتے ہیں نا یہاں پہ آپ لوگوں بھی، برائب لینا دینا، جتنا ڈپارٹمنٹس ہے جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے، کوئی بھی کام بغیر برائب کے ہوتا ہی نہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹس میں اتنا کامن ہو گیا، کوئی بھی کسی کی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا، کرنے کے لیے برائب دینا ہی پڑتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا، اتنا کامن ہو گیا۔ تو کیا یہ چیز حلال ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے چلتے چلتے کیا ہو گیا، انٹرسٹ بھی کامن ہو گیا اور گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کر لی ہے۔ آپ کو یاد ہوں گا یہاں پہ جو لوگ 40 سال سے ان سے پوچھو کہ کسی زمانے میں انڈیا میں جو ہے نا یہ بیٹنگ حرام تھی، ہاں، گھوڑوں کی ریس پہ بیٹنگ کرنا یا یہ کہ جوا کھیلنا، یہ سب گورنمنٹ پولیس پکڑ کے لے کے جا کے جیلوں میں ڈالتی تھی لوگوں، کیونکہ بیٹنگ کرنے والے کیا ہوتے، جاب لیس رہتے، بیکار رہتے، لوگوں کا نقصان کرتے، اسی لیے گورنمنٹ ان کو جیلوں میں ڈالتی تھی۔ بیٹنگ تھی یا کہ کارڈ کھیلنا تھا، یہ سب چیزیں۔ ابھی کیا ہو گئی، گورنمنٹ خود کر رہی وہ سب کام، کیونکہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے پبلک کو بزی رکھنا ہے، تو گورنمنٹس خود اس چیزوں کو اڈاپٹ کر لینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گورنمنٹ اڈاپٹ کر لی، لوگ اڈاپٹ کر لیے، لوگ پھیل گئے، یہ اپنی جگہ، ہمارا معاملہ آسمانوں والے سے ہے۔ جب تک ہم کو مسلمان رہنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، تو ہماری نجات ہے، اور اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں بڑھتے جا رہی، گھٹتے نہیں جا رہی، چونکہ لوگ، چاہے وہ پبلک ہو چاہے گورنمنٹس ہو، یہ سب چیزیں جو چیزیں غلط تھی اس کو اپناتے جا رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چوری کامن ہو گئی، الیکٹرکسٹی کی چوری ہے یا کہ دوسرے چوریاں ہیں، کامن ہو گئے۔ چوری کامن ہونے سے چوری حلال نہیں ہوتی، رشوت عام ہونے سے حلال نہیں ہوتی، اور ہر برائی میں بھی انسان کو کچھ فائدہ نظر آتا، لیکن فائدہ چوری کرے تو چور کا فائدہ ہے، رشوت لیے تو رشوت لینے والے کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ نہیں ہوتا، سسٹم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کسی کا فائدہ ہے یہ نہیں سوچنا ہے، ہم لوگوں کو سوچنا یہ ہے کہ انسانیت کے لیے فائدہ ہے نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام جو بھی چیز انسانیت کو نقصان پہنچاتا اس کو اسلام غلط بولتا۔ دیکھیے بزنس میں اور انٹرسٹ میں فرق کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ۔ بزنس میں ہمیشہ 1% یا 100% لاس اینڈ پروفٹ کا امکان رہتا ہے، ایک۔ دوسری بات، بزنس میں ہمیشہ ایک انسان محنت کرتا، کچھ تو بھی کرتا، ٹماٹر بیچتا، کار بیچتا، کچھ تو بھی کرتا، محنت کرنا پڑتا اس کو، کرتا، اس کی کمپنی کرتی محنت انوالو رہتی اس کے اندر، تو اس کا فائدہ اس کو ملتا۔ بزنس میں انسان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا، ٹماٹر بیچنے والا ٹماٹر دیتا، سبزی بیچنے والا سبزی دیتا، گھر بیچنے والا گھر دیتا، کچھ نہ کچھ دیتا۔ 3 چیزیں بیان کیا میں۔ انٹرسٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، انٹرسٹ میں پیسے والا بیٹھ کے آرام کرتے رہتا، گنڈوں کو پال کے رکھتا، 1 لاکھ روپے دیا میں 1.5 لاکھ روپے آ جانا، نہیں آیا مارو اس کو، گنڈوں کو مارو، اس کی بیوی کو لے کے جا کے مارو، اس کی بیوی کو، گاؤں میں سب جتنے، ہر گاؤں میں عام طور سے جا کے دیکھو آپ لوگ، جو 1-2 لوگ جو مالدار رہتے ہیں، وہ لوگ کھیتوں میں کام کرنے والوں کو، چھوٹے کام کرنے والوں کو پیسہ دیتے، پیسہ واپس نہیں کر سکتے وہ لوگ، ان کے بیویاں ان کے لیے حلال، ان کے بیٹیاں ان کے لیے حلال، ان کی عزت ان کے لیے حلال، کامن بات ہے یہ، نارمل بات ہے یہ۔ تو پیسہ دیے، پیسہ واپس نہیں آیا تو ان کے لیے ہر چیز حلال ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتے، اور وہ خاموش بھی بیٹھ جاتے، نہیں تو کیا ہوتا وہ لوگ مار دیتے، نہیں تو کیا ہوتا وہ لوگ آئندہ جو ہے نا ان کو دانے نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے، وہ جی نہیں سکتے۔ تو انسان کے پیٹ پہ مارنا جو ہے نا، لوگ پرانے زمانے میں بولتے تھے کسی کے پیٹ پہ مارو، پیٹ پہ نہیں مارو، یہ انٹرسٹ میں صرف اور صرف پیٹ پہ مارا جاتا۔
آپ لوگ چونکہ سٹی میں رہتے ہیں, تھوڑا لا اینڈ آرڈر ہے, تھوڑا ایجوکیشن ہے, اندازہ نہیں ہوتا. آپ اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھو. اس کی میں مثال دیتا ہوں, سود میں اور بزنس میں کیا فرق ہے. اور سود ختم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسانیت نہ آ جائے. مثال دیتا ہوں, میرا ایک بھائی ہے, سگا بھائی, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. میرے پاس میں کسی کو خرچ کب دیتا ہوں, میں جب میرے پاس ایکسٹرا ہے تو ہی دوں گا نا. میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں, میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے, اچھا بابا تمہارے پاس پروفیشن ہے, تم کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 لاکھ روپے لے لو, میرے کو جو ہے نا 1 ہفتے میں 1 مہینے میں قرض واپس کر دو. تو بیچارہ محنت کر کے بزنس سیٹ کر کے وہ کر کے 1 لاکھ سے 2 روپے 10 روپے 50 روپے کمانے والا بن جاتا. ہو سکتا تھوڑے دنوں کے بعد ترقی بھی کرتا, میرے 1 لاکھ واپس ہوتے. اب 2 آدمی سیٹ ہو گئے نا, سوسائٹی میں سیٹ ہو گئے. لیکن انٹرسٹ میں کیا ہوتا, میں 1 لاکھ روپے اس کو دیتا ہوں, وہ کماتا 10,000 روپے مہینے میں, لیکن انٹرسٹ 15,000 ہو جاتا. تو وہ بیچارہ محنت کر کے ترقی کرنے کے بجائے ایک دن ایسا آتا کہ گیو اپ کر کے پورا جو ہے نا قرض والے کو اپنا کاروبار اپنا دکان چھوڑ کے نکل جانا پڑتا اس کو. میں ایک آئی ٹی فیلڈ میں یعنی گوگل وغیرہ میں کام کرنے والا, گوگل میں اور مائکروسافٹ میں, ایک بچہ میرا شاگرد, وہ جو ہے نا آئی ٹی فیلڈ میں ایک اچھی پوسٹ پہ تھا, اور وہ لوگوں کو جو ہے نا ہوم لون وغیرہ کے سلسلے میں بھی جو ہے نا اس کو کمپنی میں تھا, تو اپروول دیے تک کہ بھئی اس کا کنٹریکٹ کیسا ہے وغیرہ, وہ اس وقت تک ان لوگوں کو یہ نہیں ملتا. ایسی بات ہے. میں پوچھا بھائی آئی ٹی فیلڈ میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لوگوں کے سیلریز رہتے, یہ لوگ جو ہے نا ان گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بجائے, اگر گورنمنٹ بھی چاہتی لوگ انٹرسٹ لینا بلکہ, تو بولتی کہ تم بینک کے ذریعے سے گھر لے لو, تو تم چونکہ انٹرسٹ دے رہے اسی لیے تمہارے کو انکم ٹیکس معاف, ایسا بول کے گورنمنٹ پھنساتی. یا تو آپ انٹرسٹ دینا یا تو ٹیکس دینا. تو لوگ کیا بولتے, ٹیکس دیے تو انکم ٹیکس دیے تو چلے جاتا, واپس نہیں آتا. لیکن یہ کہ کیا ہے, کم از کم اگر ہم لوگ انٹرسٹ دیں گے تو گھر تو بھی ہمارا بن جاتا بول کے اس میں انوالو ہوتے. میں بولا بھائی اب تم کتنے سال سے کام کرتے, 10 سال سے, تم میرے کو ایک مثال دے سکتے کیا کہ جو لوگ انٹرسٹ پہ اپنے گھر فلیٹ بک کرائے, اس کے بعد ان کا ذاتی گھر مکان بن گیا, بولا کہ 1% بھی ریشیو نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے ریشیو, 1% بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے نا انٹرسٹ پہ 40 لاکھ روپے میں 50 لاکھ میں فلیٹ لیتا, دوسرے سال انفلیشن ہوتا تو انٹرسٹ 5% نہیں ہوتا, وہ انٹرسٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا, وہ 6% ہوتا. کسی مرتبہ اگر ایک انسٹالمنٹ مس ہو گیا تو پھر وہ بھی اس کے اندر چلے جاتا. تو بیسیکلی آپ کو 40 لاکھ کے فلیٹ پہ 50 لاکھ پے کرنا رہتا, پریکٹیکلی آخری میں چل کے دکھتا کہ 60-70 لاکھ روپے پے کرنا ہے آپ کو. اور جنرلی بیچ میں کچھ بھی پرابلم آ جاتا, بیچ میں جاب چلے جاتی, کچھ بھی چلے جاتا, تو بینک کیا کرتی, اس کو پورا سیز کر کے 50 لاکھ وصول کر دیتی, مارکیٹ میں 50-60 میں بیچ کے اپنے پیسے لیتی, آپ کو سڑک پہ کر دیتی, آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ ہے ریالٹیز. اور یہی ہوتا بعض دفعہ بہت بڑے پیمانے میں ہے تو نہیں سمجھ میں آتا, لیکن چھوٹے پیمانے پہ فوری سمجھ میں آ جاتا. ایک بزنس مین نہیں, دسیوں بزنس مین جو 100 کروڑ کا 50 کروڑ کا 1000 کروڑ کا ٹرانزیکشن کرتے تھے انٹرسٹ میں تھے, تو 1000 کروڑ پہ ان کو 200 کروڑ انکم ہوتی تھی, گورنمنٹ کو جو ہے نا 200 کروڑ آلموسٹ چلے جاتے تھے, سوری بینکوں کو, کچھ بھی کر کے. بولے کہ بھائی کبھی بچتا ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو, ٹرانزیکشن محنت اتنا کرنے کے باوجود. بہرحال میں بولنا کیا چاہتا ہوں میں کہ انٹرسٹ میں کیا ہوتا ہے, انسانیت ختم ہو جاتی, ہمدردی ختم ہو جاتی, تعاون ختم ہو جاتا ایک دوسرے کا, استقلال, بھائی بھائی کو بھی پیسے دے. اب اسلام کیا بولتا, کسی کو آپ قرضہ دو, جب تک وہ واپس نہیں کرتا آپ کو صدقے کا ثواب ملتا, اجر ملتا. تو لوگ اب کیا ہو گیا, دنیا داری کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہمدرد کرنا کا بھول گئے. تو اس میں انٹرسٹ لینے دینے میں سوائے ظلم کے, ایکسپلائٹیشن کے, انسان انٹرسٹ لینے کے لیے آتا ہی اسی وقت جب اس کی کچھ ضرورت رہتی, کوئی مجبوری رہتی, یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی, تو اسی لیے نقصان ہو جاتا. اور آج گورنمنٹس, بینکس پیچھے پڑے ہوئے رہتے تاکہ آپ انٹرسٹ میں چلے جائیں. جو آدمی ذمہ دار رہتا, آفس میں رہتا, میں آفس میں بیٹھا رہتا ہوں, روزانہ بینک والے آتے,
اب ایک دو مرتبہ تو ہم بھی مولوی تھے, سمجھ گئے, ارے بھائی بہت کچھ زبردست چیز سمجھ. تھوڑے دن کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اب کوئی بینک والا نہیں آتا میرے پاس. کیا ہوا, مینیجر آیا, آ کے بیٹھ کے میرے کو بول رہا, صاحب وہ یہ کارڈ لیے تو اتنا فائدہ ہے, ایسا ڈیل کر تو اتنے پوائنٹس ملتے اور وہ ملتے, اور اتنے پوائنٹس ہونے کے بعد آپ فلیٹ لے سکتے, اور وہ, اور یہ آدھا گھنٹہ میرے کو تقریر کر کے سمجھا دیا. پورا تقریر سننے کے بعد میں بولا, یہ تو میرا فائدہ ہوا نا, تو کیا فری میں کر رہا؟ نہیں کر رہا. تیرا فائدہ کیا ہے بتا؟ کوئی بھی نہیں بولے تھے اس کو آج تک. 5 منٹ تو بے ہوش ہو گیا ہوں, ایسا بتا رہا خاموش. میں بولا تیرا فائدہ بتا بھائی, میرا فائدہ کیوں بتا رہا تو؟ نہیں, اصل میں ہمارا فائدہ بتاتے ہیں ان لوگوں الو بنانے کے لیے, چونکہ ہمارا فائدہ بنائے تو ہم سلپ ہوتے. ہمارا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کے سب کے پاس جیبوں میں کریڈٹ کارڈز ہے اللہ ماشاء اللہ. کیوں بھائی؟ زیرو انٹرسٹ. آپ کے ابا, آپ کے امی, آپ کے بھائی کو جا کے ڈیل کر کے دیکھو آپ لوگ. آج کل کے زمانے میں بچوں پہ بھروسہ نہیں رہ گیا, والدین کو بھائیوں پہ بھروسہ نہیں ہو گیا, اور یہ کریڈٹ کرنے والے, یہ ڈیل کرنے والے, یہ کمپنی آپ کو زیرو انٹرسٹ پہ دینے والے ہیں پیسہ. الو بنانے کے دھندے ہیں یہ سب. ڈیپ میں جا کے دیکھو, یا تو آپ دیتے, یا تو آپ جہاں سے خرید لے وہ لوگ دیتے, یا تو یہ ہے کہ آپ کبھی مس ہو جاتے دیتے. کتنے بڑے بڑے داڑیوں والوں کو اور دینداروں کو میں نے دیکھ لیا, جب لاک ڈاؤن آ گیا سب پریشان ہو گئے. کیا بول کے ڈیل کر رہے تھے یہ لوگ؟ زیرو انٹرسٹ ہے نا شیخ, مہینہ آتے ہی ہم لوگ پیسے دے دیتے, انٹرسٹ میں نہیں جاتے شیخ, مہینہ آتے ہی دے دیتے ہم. لاک ڈاؤن آ گیا, مہینہ آ گیا, پیسے نہیں آئے, بینک کا نہیں معاف کرے. کورٹ میں لوگ گئے, کچہری میں گئے, سپریم کورٹ میں بھی گئے, تو گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ, ریزرو بینک, سپریم کورٹ کیا بولا, معاف تو نہیں ہوتا, لیٹ دیو لیکن دیو. سب لوگوں کو دینا پڑا. سو کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ یہ ٹریپ ہے. کریڈٹ کارڈ ٹریپ. انسان کو جو ہے نا, بریانی رکھے, بھوک لگتے رہتی نا, خاموش بہت دیر نہیں بیٹھ سکتا ہوں, ادھر دیکھتا, لو تھوڑا کھا لیتا, تھوڑا ہی کھایا نا, بازو سے کھایا بولتا, ٹیسٹ لگتا, پھر ادھر دیکھتا, پھر تھوڑا کھا لیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ہم لوگوں کو قریب تک نہ جاؤ, بولے زنا کے قریب میں, انٹرسٹ کے قریب میں. آپ ایک مرتبہ کارڈ لے لیے, بیوی کے ساتھ جاتے, شاپنگ کرنے کے لیے جاتے, ٹریول کرنے کانتے بھی جاتے, کیا بولتا وہاں پہ سیل لگا ہوا رہتا, او 50,000 معاف. اب 50,000 آپ کے پاس ہے نہیں, کارڈ ہے آپ کے پاس. وہ لوگ جو کارڈ دیے وہی لوگ سیل لگاتے, وہی لوگ چیزیں پروڈکٹ کرتے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دوست, آپ لوگ ہولے ہیں. پیسہ جمانے کمانے والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں تیل کب ختم ہو رہا. معلوم آپ لوگوں کو یہ بات؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو. میرے کو معلوم ہے یہ بات, چونکہ میرا ایک شاگرد MBA کا گولڈ میڈلسٹ تھا, ان میرے کو بتایا, ہم کو سب معلوم رہتا. میں بولا وہ کیسے؟ بولے ہم لوگ کیا کرتے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ہم بولے ایک اس میں ایریے میں, ایک ایریا ہے رائے پٹے میں, ایریے میں ہماری سپر مارکیٹ رہتی. ہم لوگ کیا کرتے, کپڑے جو ہے نا 100% کنسیشن بول کے لوگوں کو لاتے, اعلان کرتے, تو لوگ پورے آتے. تو آج کل 2 آدمی 2 بچے رہتے, ان کو 5 کلو تیل ضرورت پڑتی. ہم لوگ کیا کرتے, وہ کپڑوں کے نام پہ بلا کے 5 کلو تیل, 5 کلو شکر, 5 کلو یہ سب کے پیکج بنا کے, سبزی کا, اس کا, اس کا بنا کے. پہلے سے ہمارے کو اسٹڈی رہتی, مسلم ایریا میں کتنے بچے رہتے, برہمنوں کے ایریا میں کتنے رہتے, تو وہ ڈال دیتے ہم لوگ پورا 1 مہینے کا چلنا بول کے. لوگ آتے خریدتے, ان کو معلوم ہو جاتا کتنے لوگ خریدے, کبھی فون نمبر رہتا, کبھی وہ رہتا. پھر کیا کرتے, ارے بھائی وہ 1,000 لوگ خریدے, 5 کلو تیل لیے, 1 مہینہ ہمیں ختم ہو جاتا. 1 مہینہ ختم ہوتے ہوتے پھر اور ایک سیل. ان کو ہے اسٹڈیز, ریسرچ, پھر بلاتے آپ کو. تو اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کے بینکوں کو بھی سب معلوم ہے آپ لوگوں کی انکم کتنی ہے, کتنا کماتے, کدھر جا رہے, کیا ہے, کتنا یوز کرے مہینے میں. پورے پوائنٹس بول کے جو رہتا نا, وہ پوائنٹس وٹس نہیں ہے, آپ کا حساب کتاب ہے. ملک الموت سے زیادہ حساب رکھتے آپ لوگوں کا وہ لوگ. یہ کریڈٹ کارڈ. اس کے بعد ہے کریڈٹ کارڈ, آج ہو یا کل ہو, آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی میں کارڈ میں پیسے ڈال دیتا ہوں. کچھ بھی بول سکتے آپ, نہیں ہوتا. چلو ٹھیک ہے, مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا,
آپ کا بچہ حساب کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکال کے دے کے تو سود لگ جاتا، کون ذمہ دار اس کے؟ گناہ میں تو انوالو ہوئے نا آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شیورٹی کیا ہے بھائی؟ اگر شیورٹی ہے بھی تو آپ کیسا بول سکتے کہ میں ڈیلے ہو گیا تو انٹرسٹ دیتا ہوں، بلکہ کیوں ایکسپٹ کرتے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. بالکل اسی طریقے سے انسٹالمنٹس، جتنے انسٹالمنٹس ہے اس میں ایک زیرو انسٹالمنٹ بول کے لگاتے یہ لوگ، کچھ بھی لگاتے. اسلام میں انسٹالمنٹ جائز ہے، لیکن اسلام کے انسٹالمنٹ میں پیسے کم زیادہ شروع میں ہوتے ہیں نا، بیچ میں ہوتے ہیں نا، آخری میں ہوتے ہیں. یہ اسلامک کا انسٹالمنٹ ہے. میں سے موبائل خریدے آپ، بولے بھائی ماہانہ 10,000 روپے دیتا ہوں سلام صاحب، ٹھیک ہے. 1 سال دیتا ہوں 1 لاکھ کا موبائل، ٹھیک ہے. میں نہیں دیا، یعنی مطلب دینے والا 1 سال کے بجائے 1.5 سال 2 سال کر لیا، 1 پیسہ بھی ایکسٹرا میں نہ مانگ سکتا، نہ میرا حق ہے. وہ زیادہ سے زیادہ غلطی کرا اس کو سزا دے سکتے، اس کو کچھ بھی کر سکتے، جو طریقہ ہے الگ بات. لیکن دنیا کا جو سسٹم ہے وہاں پہ انسٹالمنٹ میں کیا ہوتا، اگر آپ ٹائم پہ پے نہیں کرے تو آپ کا چیک باؤنس ہو گیا، پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں، کچھ بھی ہو گیا، انٹرسٹ لگ جاتا. وہ جائز نہیں ہوا نا. تو ضرورت کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کل جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ لیز پہ ہاؤس لینا ہے. یہ بھی انٹرسٹ ہے. سمپل بات ہے، لیز پہ ہاؤس لینا حرام ہے، بالکل حرام ہے. ہوتا کیا ہے، میرے پاس ریالٹیز آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے پاس ایک کام کرنے والا تھا، آفس بوائے، تو قرضہ مانگتا تھا. میں بولا کیا بات ہے بھائی قرضہ ورضہ مانگتے؟ نہیں وہ تھوڑا 1 سال 2 سال میں میرا مسئلہ حل ہو جاتا. میں بولا کیا ہوا؟ بولا ہمارے ابا کے پاس سے وہ گھر آیا تھا، 2 روم کا تھا، ہم لوگ بھائی بنا لیے، فلیٹ بنائے، وہ کرے. میں کیا کرا، اس کو لیز پہ دے دیا، 5 لاکھ روپے لے کے، بچے کی شادی تھی، کر دیا. اب وہ 5 لاکھ روپے ادا کرے تو وہ خالی ہوتا. اب وہ بیچارہ ان کیا کرا، کرائے کے گھر میں جا کے رہ گیا. ذاتی گھر کسی کے حوالے کر کے کرائے کے گھر میں رہ رہا. وہاں کرایہ بھی دینا، پھر پیسے بھی بچانا. انڈیا میں انفلیشن بڑھتا رہتا. اب وہ گھر، اس کا 25 لاکھ کا گھر 5 لاکھ میں لے کے چلے گیا، خلاص. اب وہ انتظار کر رہا. تو بیچارے کا جو ہے نا، ایک 5 لاکھ کی اس کی بیٹی کی شادی کی ضرورت تھی. امت اگر اس کی مدد کر دیتی تو شادی ہو جاتی، عزت سے جی لیتا. غریب ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں. یہ ہوتا لیز میں، یہی حال ہوتا. بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ کسی آدمی کو کچھ ضرورت رہتی تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ 10 لاکھ میرے پاس ہے، اس کو کاروبار میں 10 لاکھ کی ضرورت ہے. ان کیا کرتا، تو یہ گھر رکھ لے بھائی، بولتا 10 رہتا، 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا گھر رہتا. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. کسی کی سود میں کیا ہوتا، کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرنا. تو لیز کے گھر، اب آپ بولیں گے کرائے بہت بڑھ گئے، یہ بڑھ گئے. یہ سب اسی لیے بڑھ گئے کہ سب لوگ چوری میں انوالو ہے، سب لوگ برائب میں انوالو ہے، بینک اس میں انوالو ہے. تو سب چیزیں ہو گئی. اب جیسا جو ہے نا میڈیکل مہنگا ہو گیا، چونکہ ہر جگہ انشورنس داخل ہو گیا. تو انشورنس داخل ہونے سے کہا، ہاسپٹل والوں کا کیا مسئلہ ہے بھائی، لگا دو فیس، وہ انشورنس کمپنی پے کرتی. تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ لوگ، ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. تو انشورنس بھی در حقیقت بینک کا ایک سسٹم ہے. وہ بینکنگ کا لون لینے دینے کا ایک سسٹم ہے. بانڈز خریدنا ہے، بانڈز بھی حرام ہے. بانڈز تو بینکیں بیچتی ہیں، گورنمنٹس بیچتی ہیں، کمپنیاں بیچتی ہیں. بانڈز کیا ہوتے بھائی، تم کیا کرو، یہ بانڈز جو ہے نا 3 سال کا ہوتا. کئی طریقے ہیں اس کے، جو ڈیل کرتے وہ لوگ سمجھ جا رہے، جو نہیں ڈیل کرتے ان کو سمجھانا پڑتا. میں جو ان کو سمجھا کے پھر مصیبت میں بھی ڈالنا نہیں چاہ رہا. بانڈز میں ہوتا یہ ہے کہ کمپنی وہ ایک آپ کو بانڈ دیتی ہے، آپ کو مطلب کنٹریکٹ، ایک لیٹر لکھ کے کہ بھئی 30,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے. 5 سال کے بعد آپ کے پیسے جو ہے نا کمپنی میں 10 لاکھ ہو جاتے. دیتے 1 لاکھ، 5 سال ویٹ کرنا، 10 لاکھ بن جاتے. اس کو بولتے بانڈ. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اس لیے کہ دیکھو سمپل سی بات ہے، 2 روپے دینا، 2 روپے کے بدلے میں کوئی چیز لے لینا، یا ہے کہ 2 روپے کا کاروبار کر کے کچھ 3-4 روپے کما لینا. لیکن یہ ہے کہ خالی اسپیکولیشن بولتے ہیں اس کو، کہ آئندہ ایسا ہو جائے گا بول کے جو ہے نا لوگ اس پہ انویسٹ کرتے یا پیسہ لگاتے. اس پہ بھی جو ہے نا، یہ بھی جو ہے نا حرام ہے. آج کل تو ڈیجیٹل لون، 5 روپے دو آپ، 4 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے. گوگل پے ہے اور جو ہے نا کمپنیوں میں ہے، اس میں ہر جگہ سے. آپ بولیں گے 1 روپے کا ہی مسئلہ ہے. اصل میں کیا ہے، اب ایئرٹیل کمپنی ہے، ایئرٹیل کمپنی کے کنیکشنز کتنے ہیں انڈیا میں؟ 100 کروڑ کی آبادی میں 50 کروڑ ہے. 1 روپیہ لے گا تو ایک دن میں اس کو کتنے آ جائیں گے؟ 50 کروڑ تو آگے نا. تو اصل میں مسئلہ 1 روپے کا نہیں ہے.
مسئلہ وہ سسٹم ہے جو عام پبلک جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے وہ اس پریشانی میں آتے. میں آپ کو بولنا بھول گیا، دنیا میں جو غریب ملک ہے، جیسا ایک آدمی، میں دو بھائیوں کی مثال دیا کہ ایک بھائی کو اگر مدد کرے تو بیچارہ زندگی میں قدموں پہ ٹھہر سکتا. ملک کے ملک غریب ہے، ہندوستان غریب ہے، پاکستان غریب ہے، بنگلہ دیش، یہ وہ غریب ملک زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ غریب ملک کیا کرتے؟ پیسہ لیتے. کہاں سے؟ ورلڈ بینک سے. پیسہ لے کے بیچارے روڈ بناتے، سڑکیں بناتے، ترقی کرتے. ترقی کرنے تک ان کا سود ڈبل ہو جاتا، پھر پریشانی میں آ جاتے. ان لوگ پریشانی میں ہی رہتے. اس کے بجائے ان کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا تھا، اگر ان کو دے دیتے 10 سال کے بعد 10 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ واپس دیتے تو سارے ملک دنیا میں کیا ہو جاتے؟ اسٹیبل ہو جاتے. لیکن یہ لوگ اسٹیبل ہونے نہیں دیتے. اسٹیبل ہو گئے تو پھر ان کو جو ہے نا ان کا بیچنا ہے، ان پہ قانون نافذ کرنا ہے، ان کا استقلال کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو بینکوں کا جو سسٹم ہے نا، بینک قرض لیں بینک سے تب بھی انٹرسٹ، قرض دیں تب بھی انٹرسٹ. آپ کا پیسہ اکاؤنٹس میں رہتا، سیونگ اکاؤنٹس میں، بینکوں میں. تو بینک کیا کرتی ہے؟ آپ کو اس پہ انٹرسٹ دیتی. کیوں دیتی؟ اس لیے کہ وہ آپ کا پیسہ یوز کرتی ہے. ایک معنی میں آپ کا پیسہ بینک کے پاس ہے یوز کرنے کے لیے، تو وہ انٹرسٹ دیتی. تو وہ انٹرسٹ آپ لیں یا کہ بینک دے، دونوں چیزیں حرام ہیں اور یہ کامن ہے. فکس ڈپازٹ، اس پہ بھی انٹرسٹ ہے. بھائی آپ 1 لاکھ روپے لگا دو 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اس پہ بھی یہ ہے انٹرسٹ ہے. ہوم لون، گولڈ لون، کار لون، ایجوکیشن لون، ڈیولپمنٹ لون، ہیلتھ انشورنس، ایجوکیشن انشورنس، کار انشورنس، کیا کیا نہیں ہے سب. اس میں سب میں آپ کا پیسہ چلے جا رہا ہے. اور جو وعدہ کرتے کہ آپ کو اس کے بدلے میں ملیں گا، یہ کریں گے، یا تو انٹرسٹ ہے یا تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا، کریڈٹ کارڈز کا تو میں آپ لوگوں کو بول دیا کہ ہمیشہ کچھ دیو آج، بعد میں لے لو آپ. اس کے علاوہ بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا مولانا سب حرام حرام بول دیا، اب حلال کہاں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام کامن ہو جانے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو حرام بولتا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اگر انسانیت اس پہ عمل کرے. تیسری بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسلام محبت سکھاتا، اسلام تعاون سکھاتا، اسلام ایک دوسرے کی مدد سکھاتا، اسلام ایک دوسرے کی بھلائی سکھاتا. اسلام بولتا ہے کہ تم ایک مسلمان کی خدمت کرو، اللہ تمہاری خدمت کرتا. ایک مسلمان کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرتا. ایک انسان کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہاری بھلائی کرتا. تو ہم لوگ اللہ کو بھول کے معاملہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آج ہم لوگ ترقی کر سکتے، ہمارے پاس انٹرسٹ کا سسٹم نہیں ہے، لیکن بزنس کا سسٹم ہے. ایک خاندان میں اگر 100 لوگ ہیں، سب لوگ 1 لاکھ روپے ڈالیں تو 1 کروڑ روپے ہو جاتے. ہم لوگ نہیں سوچ رہے ایسا. سب لوگ مل کے کاروبار کریں گے تو اس میں برکت ہوتی ہے. سب مل کے ایک دوسرے کا بھلائی چاہیں گے تو اللہ اس کی بھلائی چاہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، ٹائم ذرا لمبا ہو گیا، ایک حدیث میں سناتا ہوں میں. یہ سب ہم بھول گئے، ہم لوگ کافروں کے طریقے کو اپنا لے، اسلام کے اللہ کے طریقے کو اپنا لے. ایک حدیث میں ہے، ایسے کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں. ایک حدیث، ایک بوڑھا ایک جوان دونوں مل کے کھیتی کرے. مختصر سنا دو، لمبی حدیث ہے، صحیح حدیث. دونوں مل کے کھیتی کرے، کھیتی کا پروڈکشن آ گیا، پورا غلہ آ گیا. تو دونوں کام کرے تھے، اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا. بھائی یہاں سے لکھی مارو، چلو ادھر کا تمہارا، ادھر کا ہمارا. تو وہ لوگ اٹھا کے گھر کو لے کے جا رہے، کھیت میں سے لے کے گھر کو جانا نا. تو بڈھا کیا کرتا، آتا لینے سے پہلے سوچتا یہ بیچارہ جوان ہے، اس کو بچے ہے، اس کے سامنے بڑی زندگی ہے، میرے ساتھ پورا دن کام کرتا تھا، ان بھی 4 مہینے کام کرنے کے بعد آیا، میں کو بھی برابر مل رہا ہے، اس کو بعد میں ضرورت پڑتی، بلکہ کیا کرتا، ایک بکیٹ اس کے جوان کے اس میں ڈال دے کے ایک بکیٹ گھر کو لے کے جاتا. جوان آتا، انہاں کے کیا بولتا، میں تو جوان ہوں، میں تو آج نہیں تو کل محنت کر کے کما لوں گا. یہ بیچارہ بڈھا میرے ساتھ اتنی محنت کرا، پورا دن دھوپ میں میرے ساتھ رہتا تھا 4 مہینے، اس کو تھوڑا زیادہ دیں گے بلکہ ایک نکال کے اس کو ڈال دیتا، ان لے کے جاتا. ان آتا، ایک اس میں ڈالتا، ایک گھر کو لے کے جاتا. ان آتا، ایک اس میں ڈالتا، ایک گھر کو لے کے جاتا. رات ہو گئی، گھر بھر گیا، یہ ختم نہیں ہوا. ایسے کیا ہے بھائی مسئلہ ہے؟ ہمیشہ بیٹھے دونوں، کیا ہے بول، نہیں کچھ ہے مسئلہ، نہیں بول، نہیں کچھ بھی نہیں، الحمدللہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے واسطے سب کر رہے تھے لوگ. نہیں کچھ تو ہے بھائی، گھر بھر گیا، جگہ نہیں ہے یہاں، سب ایسا کا ویسا ہے، بولو کیا ہے قصہ. تو بولے وہ ایسا ہے کہ میں تیری فکر کرتا تھا تو میں تھوڑا تیرے کو ڈال دیتا تھا. تو ان بولا ارے ایسا کیا، میں تمہاری فکر کر کے آپ کے اس میں تھوڑا ڈال دیتا تھا.
ذالک الذی احبہ اللہ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ بولے ان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دو، جتنا بڑھ جاتا بڑھ جانے دو ان لوگوں۔ یہ حدیث ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا طریقہ، یہ ہوتے ہیں ہمارا ایمان۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندہ صحرا میں جا رہا تھا، جنگل میں، بارش، صحرا بولے تو کھیت اوت، بارش، پانی، ندی، کچھ بھی نہیں، جاتے جاتے اچانک ایک آواز سنتا، اے او بادل جاؤ وہ آدمی کے کھیت کو سیراب کرو بول کے۔ تو ان بولتا ارے یہ کہاں سے آواز آئی؟ دیکھے تو کیا ہوتا، دھوپ میں اچانک تھوڑا بادل جمع ہوتا، جمع ہو کے بارش ہوتی، پورا بارش جمع ہو کے ایسا بہرا۔ تو اس کو بولتا ارے آواز بھی آئی، پھر بادل بھی آیا، پھر بارش بھی ہوئی، پانی بہرا۔ تو پانی کے پیچھے 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 چلتے 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 ایک جگہ پہنچتا، ایک آدمی کیا کرتا، اسی وقت سب پورا کھیت وت سیٹ کر کے بیٹھا ہوا رہتا، پانی آتا بول کے، پانی چلے جاتا۔ تو ان بولتا بھائی کیا قصہ تمہارا؟ بولے نہیں کچھ بھی نہیں الحمدللہ۔ نہیں کچھ تو بھی ہے، بولو آپ۔ اس لیے کہ میں ایک آواز سنا تمہارے کھیت میں پانی آنا بول کے۔ اچھا ایسا کیا؟ ہاں میں کچھ بھی نہیں، میں غریب آدمی ہوں، یہاں پہ جنگل میں اکیلا کام کرتا ہوں، ہر سال غلہ آ جاتا، ایک حصہ زمین میں دوبارہ ڈالنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ غریب جنگل میں رہنے والا، اس سے بھی غریبوں کو دے دیتا۔ اور ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے، اماں کو نہیں دے رہے، بابا کو نہیں دے رہے، بہنوں کو نہیں دے رہے، رشتہ داروں کو نہیں دے رہے، جن سے قرض لیا ان کو بھی ڈبا دے رہی۔ کہاں سے برکت ہوتی، کہاں سے ترقی ہوتی؟ تو آج بھی اگر مل بیٹھو، سوچو، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو، اللہ کے سامنے دعا کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول بولے اگر دو آدمی مل کے کاروبار کرے محبت سے، بھروسے سے، اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرے تو تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ آ جاتا۔ اگر جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام۔ اس لیے مسلمان دنیا میں راج کرے، دنیا کو سکھائے، دنیا کو دیے۔ آج ہم لوگ سود پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو ہم میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارض عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن جمیع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ اعلی واکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مرکز السلام لنشر الاسلام سن 2009 میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس کے قیام میں شیخ حافظ جاوید ربانی رحمہ اللہ کی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں کی کافی کاوشیں رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک ثمردار بار آور درخت بنا دیا۔ ایک مرکز ایک چھوٹی سی مدت میں، ایک 15 سال کے عرصے میں، جہاں ایک مرکز بھی قائم ہوا، ایک شاندار مسجد بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم ہوا۔ عمومی طور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مساجد ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو نشر کرنے کے لیے۔ یہاں جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث سے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے۔ قائم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں الحمدللہ، یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرکز کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، پورے عالم کے اندر، چاہے آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، کینیڈا ہو، الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں۔
توحید کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے۔ یہ مرکز الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس مرکز کا ایک سیکشن ہے، مسجد کا ایک سیکشن ہے، اور مدرسہ السلام کا مدرسے کا ایک سیکشن ہے۔ تو اس اعتبار سے اخراجات بھی کافی لمبے چوڑے چل رہے ہیں۔ مسجد کا جو خرچ ماہانہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ٹیکسز بھی شامل ہیں، لفٹ وغیرہ کے جو اخراجات شامل ہیں، ایڈمن کے آفس شامل ہے، یا اخراجات جو بھی ہیں وہ جو 90,000 پر منتھ آ رہا ہے۔ اور مسجد کے اعتبار سے جو مینٹیننس ہے، مسجد کا اسٹاف ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، یہ 90,000 ہے۔ الحمدللہ کچھ تعاون کر رہے ہیں کرنٹ بل کے سلسلے میں، تعاون چل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اخراجات وہ ہیں جو ہمارے لیے اوور برڈن ہیں۔ مسجد کے لیے آپ جو ہے صدقات و خیرات استعمال کریں، زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح مرکز جو ہے، مرکز کے اعتبار سے جو اخراجات جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہے تقریباً جو 93,000 ہیں مراکز کے لیے، اور مدرسوں کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ خرچ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے مدرسے کا خرچ، جس میں تقریباً 80 طلباء حفظ کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک بھی دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے الحمدللہ، جہاں حفظ میں وہ آگے ہے، الحمدللہ اکیڈمک بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ جب بچہ یہاں سے نکلے گا حفظ کر کے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور 10th کے قابل بھی ہوگا کہ 10th کا ایگزام وہ دے سکے گا NIOS کے ذریعے سے، تو دین میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس نئے اکیڈمک میں ہم جو ہے انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک ایڈیشنل جو ہے الحمدللہ ایک شعبہ ہم قائم کر رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں بھی حفظ کے لیے آئیں گی، ڈے اسکول کے اعتبار سے بعد نماز فجر، جس طرح ڈے اسکول ہمارا چل رہا ہے بعد نماز فجر سے لے کر عصر تک، اسی طرح لڑکیاں بھی انشاءاللہ آنے والے اکیڈمک سے انشاءاللہ ان کا بھی انتظام حفظ کے اعتبار سے چلے گا، جس میں ان کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن کے بھی وہ حافظات بنیں گی انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ تو جو بھی اسپانسر کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ ضرور اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے تعلیم پا کر آپ کے لیے ثواب جاریہ ملیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آپ چلے جائیں گے لیکن یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، دین کا علم عام کرتا رہے گا، وہ جو ہے انعامات، وہ جو ہے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا ابھی کل جو ہے ہمارے اخراجات جو ماہانہ جو آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ماہانہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا 90,000 جو ہے مسجد کا، اور جو 93,000 جو ہے وہ مرکز کا، اور جو ہے 2,28,000 جو ہے وہ مدرسہ السلام کا ہے۔ تو کل ملا کر یہ 4 لاکھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ آگے بڑھے۔ ہمارے تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہے، مرکز کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ بھی الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جس میں بھی تعاون کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اس کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس مرکز کے مددگار بنائے، اور اسی طرح جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔